ویلکم بیک. تو پیارے بچوں, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ سنا اور اس کے اندر بہت ساری حیرتناک باتیں تھیں. تو پیارے بچوں, آپ کو اس اسٹوری کے اندر کیا سمجھ آیا؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا لیسن کیا تھا اس کے اندر. تو جی بیٹا, آپ کو کیا سمجھ آیا اسٹوری میں؟ مجھے اس اسٹوری میں یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جیسے کہ 100 سال کے بعد وہ لوگ واپس سے ویسے ہی بن گئے جیسے پہلے تھے. صحیح, بالکل صحیح. تو کیا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ میریکلز ہو سکتے ہیں؟ جی, ہو سکتے ہیں. یس کچھ بھی ہو سکتا ہے. یس. بالکل صحیح. تو ہمیں اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے. جی بیٹا, تو پھر آپ کو کیا سمجھ آیا؟ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں اللہ کا یقین نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں اللہ پر یقین کرنا چاہیے, اور اللہ کچھ بھی کبھی بھی کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اور بیٹا کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جی بتائیے. میرا یہ لیسن ہے کہ ہم لوگ قیامت میں اللہ ہمیں واپسی زندہ کر سکتا ہے. جی بالکل, قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں واپس زندہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اگر ہڈیوں میں بھی تبدیل ہو جائیں گے تو دوبارہ ان ہڈیوں پہ گوشت آ سکتا ہے, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو. اچھا, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسٹوری کے اندر مجھے کیا سمجھ آیا, میرا اپنا کیا نالج ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اس کے بارے میں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے. ان کے منہ سے چاہے تعجب سے نکلا, لیکن یہ تو نکلا نا کہ یہ ہوگا کیسے آخر. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوشچن کرنا چاہیے کہ کچھ ناممکن ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اللہ کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قیامت پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ہمارے اعمال اس کے اکارڈنگلی ہونے چاہیے. ہمیں سب اچھے اچھے کام کرنے چاہیے. اچھے اچھے کام کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, روزہ رکھیں اور قرآن مجید پڑھیں. شاباش. لیکن آپ کو پتہ ہے, آپ نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں اس تمام کی تمام حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ہم یہ سب کام کریں گے تو ہم اللہ کے حق ادا کریں گے. حقوق العباد کون بتائے گا مجھے کہ لوگوں کے حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دوسروں کی مدد کریں, اور غریبوں کو پیسے دیں, شاباش. اور جھوٹ نہ بولیں. ویری گڈ. اور کوئی بتانا چاہے گا کہ لوگوں کے ہم پہ کیا رائٹس ہیں اس کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں؟ آپ بتانا چاہیں گے, بتائیے. اگر وہ ہمیں برا بولے ہمیں اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, بس چپ چاپ اس کی بات یعنی کہ سنیں. احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے برا بھی کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اس کو کہتے ہیں احسان. یہ ہے انسان کا سب سے اونچا درجہ, جب اپنے اخلاق کے سب سے اونچے درجے پہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہم اس درجے پہ ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں بھی کرتا تو بھی ہم اس کے بارے میں بری بات کر لیتے ہیں. یہ دیکھو یہ کیسے جا رہی ہے, یہ دیکھو اس کو میں اتنے مارکس دے رہی ہوں, یہ دیکھو اس کو تو کچھ آتا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کی اتنی تعریفیں ہوتی رہتی ہیں. ایسی باتیں ہوتی ہیں ہمارے بیچ میں, ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہے نا. تو ہمیں اس احسان کے درجے پہ بھی جانا چاہیے, اور اس سے پہلے ہمیں یہ والے اسٹیپس بھی کراس کرنے چاہیے کہ ہم کسی کی برائی نہیں کریں, کسی کا دل نہیں دکھائیں, کسی کی دل آزاری نہیں ہو, کسی کی غیبت نہیں کریں, لوگوں کا خیال رکھیں, کوئی پرابلم میں ہے تو اس کی ہیلپ کریں. اچھا مجھے بتائیں, اب اس ٹائم پیریڈ کے اندر جب اتنی گرمی ہے تو اتنی گرمی کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ اب تو رمضان چل رہا ہے, تو کیا ہمیں لوگوں کو افطاری کروانی چاہیے؟ افطار کا دسترخوان رکھنا چاہیے. اگر رمضان نہیں ہو تو اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کو ٹھنڈی پانی کی باٹلز دینی چاہیے. لوگوں کے لیے پانی کا انتظام ہونا چاہیے. پرندوں کے لیے پانی رکھنا چاہیے. پرندوں کے لیے پانی رکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے, ان کا بھی ہم پہ کچھ حق ہے. تو ہم پہ حقوق بہت سارے ہیں, کیا ہم انہیں ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں, کیونکہ قیامت کا دن برحق ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ایک تو یہ لیسن ہو گیا. اور تیسرا اور آخری لیسن اس کے اندر یہ ہے کہ جب ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا تو ان کے اندر سے علم ختم ہو گیا. کیا سمجھ آتا ہے اس بات سے؟ اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں وہ کتابوں کا علم ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمیں قرآن حفظ بھی ہونا چاہیے, اور ہمیں قرآن کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. ہمیں قرآن کی تفسیر بھی آنی چاہیے, اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو کیا کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے پاس قرآن کہیں اویلیبل نہ بھی ہو تو کیا ہم اس کی ٹیچنگ سے محروم رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. علم وہ ہے جو آپ کے سینے میں ہے, علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بچہ ہے جو مجھے کوئی نعت سنائے گا؟ آپ نعت سنانا چاہتی ہیں؟ جی پلیز لیجیے مائک. حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اول و آخر ہے اللہ, ظاہر و باطن
जाने है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे दिल से कोई एक बार पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लेसन्स आपने सीखे आप इन पे अमल करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जाके दूसरों से भी शेयर करेंगे दूसरों से शेयर करेंगे तो क्या आपको भी सवाब मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है हमारी इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारी स्टोरी इतनी ही पसंद आई होगी और आप भी इसमें से अपने लिए ऐसे ही लेसन निकाल पाए होंगे। हम दोबारा आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपकी ओर से इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़।